الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ اس آیت کے مضمون کا جو ادراک آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہے، وہ کسی اور میں نہیں۔ بے لوس بے نفس ہو کر مالی قربانی کرتے ہیں یہ لوگ، مالی قربانی کی خواہش رکھتے ہیں، اگر خواہش کے مطابق نہ دے سکیں تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ پرانے احمدیوں کا بھی یہی حال ہے اور نئے آنے والوں کا بھی۔ ابھی کل ہی مجھے ایک عرب فیملی ملی، دونوں میاں بیوی بہت پڑھے لکھے ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ماشاءاللہ بچے بھی بڑے شریف النفس ہیں اور دین کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ابھی بالکل نوجوانی کی عمر ہے، نئے احمدی ہیں، بڑا تعلق ہے جماعت کے ساتھ اور ایک تڑپ بھی ہے ان میں۔ ایک بچہ تو ابھی جوانی میں قدم رکھ رہا ہے لیکن دین کے معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہے، 12-13 سال کی عمر ہے۔ اس فیملی نے چند مہینے پہلے بیعت کی تھی۔ آج کل ان کے پاس جیسا کہ معاشی حالات ہیں دنیا کے، اس وجہ سے ان کے پاس جاب بھی کوئی نہیں ہے، پڑھائی بھی ابھی ختم کی ہے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد فارغ ہیں، بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، بلکہ عزیزوں سے قرض لے کر گزارا کر رہے ہیں۔ تو خاتون خانہ جو اس فیملی کی بچوں کی ماں تھیں، بڑے درد سے مجھے کہنے لگیں کہ میرا دل بڑا بے چین رہتا ہے کہ کام نہ ہونے کی وجہ سے ہم چندہ نہیں پوری طرح دے سکتے۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ آپ کے حالات کے مطابق جو آپ دے سکتی ہیں یا دیتی ہیں وہی کافی ہے، لیکن بار بار یہی کہہ رہی تھی
کہ میں کسی بھی قربانی میں اپنے آپ کو اب دوسرے احمدیوں سے پیچھے نہیں رکھ سکتی، حالانکہ ابھی چند مہینے پہلے بیعت کی، بہت بے چین ہوں، بار بار اس کا اظہار تھا۔ تو یہ انقلاب جو بیعت کرنے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والوں کی طبیعتوں میں پیدا ہو جاتا ہے، کسی قربانی پر احسان جتانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس احساس کے بعد یہ بے چینی ہے کہ ہم قربانی نہیں کر رہے، یا قربانی کا وہ معیار نہیں ہے جو چاہتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ بعض افراد کے خلاف کسی وجہ سے تعزیری کارروائی ہوتی ہے۔ تعزیری کارروائی میں سزا میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں سے چندہ نہیں لینا۔ اس پر لوگ بے چین ہو کر مجھے لکھتے ہیں کہ کوئی اور سزا دے لیں لیکن یہ سزا نہ دیں۔ اول تو ہم معافی مانگتے ہیں، جس قصور کی وجہ سے سزا ہے اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر سزا دینی ہے تو پھر خدا کے لیے ہمیں چندے کی ادائیگی سے محروم نہ کریں، کہ یہ تو ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ایک عجیب جماعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیدا فرمائی ہے، جسے مالی قربانی کرنے میں عجیب راحت و سکون ملتا ہے، اور اس سے روکنے پر دل بے چین ہو جاتے ہیں۔ بس آج روئے زمین پر کوئی اور ایسی جماعت نہیں ہے جو یہ جذبہ رکھتی ہے۔ مخالفین احمدیت دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن یہ اظہار ان کی تقریروں میں جو وہ اپنے لوگوں میں کرتے ہیں، یہ سننے میں اکثر آتا ہے کہ قادیانی یا مرزائی جو ہمیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے مقاصد کے لیے کتنی قربانی کرتے ہیں، اور تمہیں ایک مسجد کے چندے کے لیے یا فلاں کام کے لیے کوئی توجہ نہیں پیدا ہوتی۔ اور یہ اظہار ان غیر احمدی علماء کا، مولویوں کا، یا ان لوگوں کا، تنظیموں کا، ہمیں صرف پاکستان، ہندوستان میں نظر نہیں آتا، بلکہ افریقہ کے مسلمان ممالک میں بھی یہ سننے میں آتی ہیں باتیں۔ اور پھر جب کچھ خرچ کر دیتے ہیں تو اظہار یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ہم نے فلاں مسجد کے لیے یا فلاں عوام کی فلاح و بہبود کے کام کے لیے اتنا روپیہ دیا۔ پھر میں جن کمیٹیوں کو دیتے ہیں، جن تنظیموں کو دیتے ہیں، بعض دفعہ ان میں اس وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے کہ ہم نے اتنا پیسہ دیا تھا، اس کا حساب دو، یا اس طرح خرچ نہیں ہوا، اسے صحیح طرح خرچ نہیں کیا گیا۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کا فضل ہے جماعت پر کہ جماعت احمدیہ کے پیسے میں جو برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ان کے ہاں نظر نہیں آتی۔ ابھی گزشتہ دنوں جب میں نے جرمنی جامعہ احمدیہ کا افتتاح کیا تو وہاں ایک اخباری نمائندے نے، جو مسلمان تھے بلکہ پاکستانی اخبار کے نمائندے تھے، مجھ سے پوچھا کہ اس پروجیکٹ کے لیے حکومت سے بھی کوئی مدد لی گئی ہے یا کہیں سے؟ تو میں نے اسے کہا کہ ہمارے سب کام جماعت کے افراد کے چندوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتے ہیں، اور یہ عمارت بھی احباب جماعت کے چندوں سے ہی بنی ہے۔ لیکن جو خرچ اس پر ہوا ہے، اگر کوئی حکومتی ادارہ یہ عمارت بناتا اتنی بڑی، یا کوئی اور ادارہ بھی خرچ کرتا اس عمارت کے لیے، تو اس سے بہت زیادہ خرچ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جماعتی پیسے میں برکت بھی رکھی ہوئی ہے، اور تھوڑے میں بہت سے کام ہو جاتے ہیں۔ بس جس نیک نیت سے احباب جماعت
چندہ دیتے ہیں اتنی ہی اس میں برکت بھی اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دوں، یہ بتا دوں کہ گو چندہ دے کر افراد جماعت نہ تو پوچھتے ہیں نہ ہی احسان جتاتے ہیں، لیکن خرچ کرنے والے احباب کو، جو انتظامیہ ہے، جماعتی انتظامیہ کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، خرچ بڑا پھونک پھونک کر کرنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے طفیل ہی ہم یہ کشائش دیکھ رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کشائش اور ہمارے پیسے میں برکت کے نظارے ہم دیکھتے رہیں گے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فکر کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ پیسہ جہاں تک آنے کا سوال ہے اس کی تو کوئی فکر نہیں، کہیں ان خرچ کرنے والوں کے دل دنیا داری کی لپیٹ میں نہ آ جائیں اور جماعتی اموال کا درد نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جماعتی اموال کے خرچ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، مختلف جگہوں پر چیک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی خرچ کرنے والوں کو جہاں اس طرح توجہ دینی چاہیے وہاں توبہ و استغفار سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی لیتے رہنا چاہیے۔ جب جماعت بڑھتی ہے، جماعت کے اموال میں وسعت پیدا ہوتی ہے، تو جہاں مخالفین اپنی کوششوں میں تیزی پیدا کرتے ہیں وہاں منافقین کے ذریعے جماعت میں رخنہ ڈالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ گو ان کی کوششیں بے اثر ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ محتاط رہنے اور استغفار اور دعا کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جو جماعت پر فضل ہیں، جو ہر آن تائید و نصرت کے نظارے ہیں، وہ اس وقت تک ہم دیکھتے رہیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ مجھے تو کبھی یہ فکر پیدا نہیں ہوئی کہ فلاں کام کی تکمیل کس طرح ہونی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ خود ہی انتظام کر دیتا ہے جو بھی منصوبہ کیا جاتا ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ احمدیوں کے دل میں ڈالتا ہے اور کس طرح وہ بڑھ چڑھ کر قربانی میں حصہ لیتے ہیں، یہ بھی ایک حیرت انگیز مضمون ہے۔ خدا تعالیٰ کی خاطر مالی قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو احمدی اپنا پیٹ کاٹ کر ہی قربانیاں دیتے ہیں۔ بھوکے رہنا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں کرتے کہ اپنے چندہ دینے کا انکار کریں یا کسی طرح کمی کریں۔ یہی انبیاء کی جماعتوں کی نشانی ہے کہ وہ ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں اور کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جماعت کا احسان سمجھتے ہیں، خدا تعالیٰ کا احسان سمجھتے ہیں کہ ان سے چندہ وصول کر لیا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جب چندہ لینے پر پابندی لگائی جائے تو اکثر بے چین ہو کر اس سزا کو واپس لینے کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جماعت کا ہم پر احسان ہوگا اگر ہم سے چندہ وصول کر لیا جائے۔ نئے شامل ہونے والے بھی جو جماعتی نظام کو سمجھ لیتے ہیں، جن کی تربیت اچھے طور پر ہوتی ہے، وہ مالی قربانی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض دفعہ توئی چندوں کے جو جماعتوں نے ٹارگٹ مقرر کیے ہوتے ہیں، ان میں اگر کہیں کمی ہو جائے تو بعض لوگ صاحب حیثیت لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم کمی پوری کر دیں گے۔ ان کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہوتی ہے، کوئی مجبوری نہیں ہوتی ان کو، کوئی زور نہیں دیا جا رہا ہوتا، بلکہ ایک اندر کی آواز ہوتی ہے کہ اس کمی کو پورا کرنا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کی آواز آ رہی ہوتی ہے
کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ انہیں اخروی زندگی پر ایمان، یقین اور اس کی فکر ہوتی ہے جس کے لیے وہ قربانی کرتے ہیں۔ بس جب ان کے ایسے عمل ہوتے ہیں تو انہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارتیں مل رہی ہوتی ہیں۔ وہ اپنا شاندار مستقبل بنا رہے ہوتے ہیں جس کی انتہا اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف مرنے کے بعد کے مستقبل کی بات نہیں کرتا، بلکہ اس دنیا میں بھی ادھار نہیں رکھتا اور یہاں بھی بڑے بڑے اجر سے نوازتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، خرچ کرتا رہ، میں تجھے عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطائیں تو ہر ایک کے لیے ہیں ہی، لیکن جو اس کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں اس پر تو بے شمار عطائیں ہوتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کبھی ادھار نہیں رکھتا، بشرطے کہ نیک نیتی سے اس کی رضا کے حصول کی خاطر کوئی قربانی کی جائے۔ اس وقت میں چند واقعات پیش کروں گا جن سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں، ہر ملک میں، غریبوں میں بھی اور امیروں میں بھی، احمدیوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جذبہ قربانی کا پیدا فرما دیا، اور پھر ہر ایک کو اس کے ایمان اور یقین میں بڑھانے کے لیے انہیں قربانیوں کے بعد نوازتا بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک نئی قائم ہونے والی جماعت کی قربانی کا ذکر سنیں جو افریقہ کے دور دراز علاقے میں ہے، اور پھر اس سے صرف مالی قربانی کا پتہ نہیں چلتا بلکہ خلافت سے تعلق کا بھی پتہ چلتا ہے۔ نائجر ایک ملک ہے افریقہ کے دور دراز علاقے میں، وہاں کے مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ اس سال جلسہ سالانہ کے موقع پر جو مبلغین کی میٹنگ تھی اس میں میں نے ان کو کہا تھا کہ افریقہ کے مبلغین کو مخاطب کر کے کہ افریقہ میں چندے میں شامل ہونے والوں کی تعداد میں بھی کافی گنجائش ہے، اس میں اضافہ کریں۔ تو کہتے ہیں اس حوالے سے جب انہوں نے وہاں جا کے بات کی تو اپنے علاقے برنی کونی کی جماعت کو یہ پیغام دیا کہ خلیفہ وقت نے یہ کہا ہے، تو انہوں نے فوراً آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی قربانی کو بڑھایا۔ ان کو جب یہ کہا گیا کہ جو پہلے شامل نہیں تھے وہ بھی شامل ہوں، اس کو فوراً اثر ہوا۔ تو کہتے ہیں چنانچہ برنی کونی ریجن کی جماعتوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، جہاں گزشتہ سال وہاں ذمہ دار جماعتیں ہیں، دیہاتی جماعتیں ہیں جو ان کے پاس نقد رقم تو نہیں ہوتی لیکن جنس کی صورت میں دیتے ہیں، جہاں 16 بوریاں گزشتہ سال دی تھیں جنس کی صورت میں، وہاں چھوٹی سی ایک گاؤں بالکل جس میں 150 کی آبادی ہوگی، وہاں 52 بوریاں انہوں نے دیں، اور اس کے علاوہ نقد بھی رقم جو تھا چندہ جو کمانے والے تھے انہوں نے پچھلے سال سے دوگنا چندہ پیش کیا۔ پھر امیر صاحب نائجر لکھتے ہیں کہ جماعت گڈان براؤ گاؤں کی طرف سے پیغام آیا کہ چندے کے اناج کی بوریاں آ کر لے جائیں۔ کہتے ہیں ہم لوگ گاڑی میں یہ لے کر واپس آ رہے تھے تو اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ ہم ایک احمدی گاؤں ڈبگاوا سے گزرے تو دیکھا کہ کچھ خدام راستے میں ہمارے انتظار میں کھڑے ہیں، رات کے 10 بج رہے ہیں اور ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ ہم نے گاڑی روکی تو انہوں نے بتایا کہ ہم صدر صاحبہ لجنہ کے حکم پر شام سے یہاں کھڑے آپ کے اس راستے سے گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ صدر صاحبہ لجنہ اس گاؤں کی جو تھیں انہوں نے چندے کے لیے جو اکٹھا کیا تھا جنس وغیرہ
چندہ لجنہ جو ہے چندہ اپنا علیحدہ دینا چاہتی ہے. انہوں نے لجنہ کو کہا. چنانچہ لجنہ نے اپنے طور پر بھی محنت کی اور اپنا علیحدہ اناج اکٹھا کیا, اور وہ خدام جو تھے وہ دینے کے لیے وہاں کھڑے تھے. ایک چھوٹی سی غریب جماعت جس کی اپنی حیثیت بالکل معمولی تھی, اس طرح محنت اور تعلق اور وفا کا اظہار کرتے ہیں. پھر بینن سے الاڈا ریجن کے مبلغ لکھتے ہیں کہ سویو گاؤں کے صدر صاحب جماعت 1 سال قبل مشرکین سے احمدی ہوئے ہیں. پہلے مشرک تھے, بتوں کو پوجنے والے تھے, احمدی ہو گئے, ایک خدا کے آگے جھکنے والے بن گئے. ان سے جب وقفہ عید کا چندہ لینے گئے تو انہوں نے گھر میں موجود 450 فرانک صیفے کی رقم چندہ میں دے دی, اور یہ بھی نہ سوچا کہ آج دوپہر کو کیا کھائیں گے, کہ اب کوئی گھر میں رقم نہ تھی. یہ موٹر سائیکل رکشہ چلاتے ہیں. چندہ دینے کے بعد اپنا موٹر سائیکل لے کر باہر نکل گئے کہ خدا کچھ تو دے گا, دوپہر کو نہیں تو شام کو کھا لیں گے, کیا فرق پڑتا ہے. موٹر سائیکل میں پٹرول بھی ادھار لے کر ڈلوایا, اور پھر دوسرے دن مزید 1000 فرانک صیفہ چندہ لے کر آئے اور بتایا کہ مربی صاحب دیکھیں خدا کا سلوک, میں نے دوپہر کے کھانے کا بھی نہیں سوچا تھا, اور موٹر سائیکل رکشہ میں تیل بھی ادھار لے کر ڈلوایا تھا, اور خدا نے مجھے اتنی سواریاں دیں کہ میں جو خالی ہاتھ نکلا تھا گھر سے, بظاہر مقروض تھا, 2000 فرانک صیفے کی رقم لے کر گھر آیا ہوں, اور اب چندہ اس میں سے نصف مزید دے رہا ہوں. قرضے اتار کے یہ اتنے پیسے بچ بھی گئے. امیر صاحب بورکینا فاسو بیان کرتے ہیں کہ بوبو ریجن کے ایک نوبائے کمپورے سعید صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے مالی تنگی کی وجہ سے 3 ماہ کا چندہ ادا نہیں کیا تھا. اس دوران ان کی چوری بھی ہو گئی اور جوان بیٹا بھی شدید بیمار ہو گیا. ہر طرح علاج کروایا مگر صحت یاب نہ ہوئے. کہتے ہیں کہ ایک رات خواب میں نے خلیفۃ المسیح کو دیکھا, مجھے دیکھا انہوں نے, وہ آئے ہیں اور خاکسار سے کہنے لگے کہ آپ نے کئی ماہ سے اپنا چندہ ادا نہیں کیا. میں نے خواب میں جواباً کہا کہ انشاءاللہ 20 دنوں میں ادا کر دوں گا, اور پھر کوشش کر کے 20 دنوں میں اپنا چندہ ادا کر دیا. اسی دن کہتے ہیں اسی دن سے میرے بیٹے کو کامل شفا بھی ہو گئی, اور نہ صرف شفا ہوئی بلکہ پہلے سے اچھی نوکری بھی مل گئی. اور پھر اس کی برکت سے خدا تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی کہ میں نے نئی موٹر سائیکل خرید لی. اور یہ تمام برکتیں اسی مالی قربانی کی تھیں جو خلیفہ وقت کے توجہ دلانے کے نتیجے میں نے خدا کی راہ میں کی تھی. اور نئے احمدیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کس طرح ایمانوں کو مضبوط کرواتا ہے. بورکینا فاسو کے ریجن کے ودگو کے مبلغ لکھتے ہیں کہ اس ریجن کے ایک گاؤں نوکی بڈالا کے صدر جماعت جالو سیتا صاحب کہتے ہیں کہ وہ کاشتکار لوگ ہیں, اور احمدیت میں داخل ہونے سے پہلے بھی وہ کاشتکاری کرتے تھے, مگر اتنی فصل کبھی نہیں ہوئی جتنی احمدیت میں داخل ہونے کے بعد ہو رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے, اور وہ چندہ ہے. جب سے ہم احمدیت میں داخل ہوئے ہیں اور چندہ دینا شروع کیا ہے تو ہمارے حالات ہی بدل گئے ہیں, اور جب سے چندہ دینا شروع کیا ہے ہماری فصلوں میں اتنی برکت پڑی ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. ان کا کہنا ہے کہ چندے کی اتنی برکت پڑی کہ آغاز میں پہلے 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 بوری اناج چندہ دیا کرتے تھے, اس سال 7 بوری دیا. مولوی کہتے ہیں کہ یہ غریبوں کو پیسے دے کے افریقہ میں اور غریب ملکوں میں احمدی بناتے ہیں. یہ جماعت نے کیا پیسے دینے ہیں, یہ ان کا حال دیکھیں کہ کس طرح خود قربانی کر کے اپنے چندے بڑھا رہے ہیں. امیر صاحب مالی تحریر کرتے ہیں کہ ہمارے ایک معلم عبد القادر صاحب نے بتایا کہ جماعت سنیتی گلا میں ہر سال احمدی خواتین اور احمدی مرد الگ الگ کھیت چندہ کے لیے کاشت کرتے ہیں. چندے کے لیے اپنے جو فارم ہے, کھیت ہے, اس کے علاوہ علیحدہ ایک
فصل لگائی جاتی ہے چندہ دینے کے لیے، مرد اپنا اور عورتیں اپنا، کہ یہ چندے ہم نے جو بھی آمد ہوگی ساری کی ساری جماعت کو دینی ہے۔ کہتے ہیں 211 میں جب فصل کٹائی کے بعد چندہ لینے کے لیے وہاں گئے تو مردوں اور عورتوں نے الگ الگ چندہ جمع کروایا۔ جب بوریوں کی گنتی کی گئی تو مردوں کا چندہ تھوڑا سا زیادہ تھا۔ جب یہ کہتے ہیں ہم یہ لوڈ کر کے بوریاں یہ جنس جب لوڈ کر لیا گیا تو عورتوں نے کہا ٹھہر جائیں، ابھی نہ جائیں۔ وہ اپنے گھر واپس گئیں اور انہوں نے مزید 2 بوریاں جمع کیں، کیونکہ 1.5 بوری شاید ان کی مردوں کی زیادہ تھی، اور وہ کسی صورت میں مردوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہتی، اس طرح انہوں نے مردوں سے 1.5 بوری زائد جمع کروا دی، یہ آدھی بوری سے زائد تھی۔ امیر صاحب مالی لکھتے ہیں کہ ایک نوبائے سعید اتراوڑے صاحب جنہوں نے 6-7 ماہ قبل بیعت کی تھی اور 10,000 فرانک صیفہ چندہ دیا، جب ہمارے مولم دوبارہ گئے تو انہوں نے بتایا کہ بیعت کرنے اور چندہ دینے سے پہلے وہ اور اس کی بیوی بچے اکثر بیمار رہتے تھے اور ہمارا بہت سارا خرچ ادویات پر ہو جاتا تھا، لیکن جب سے میں نے چندہ دینا شروع کیا ہے اس وقت سے وہ اور اس کی بیوی بچے صحت کے ساتھ ہیں اور کم بیمار ہوتے ہیں اور ادویات کا خرچ بہت کم ہو گیا ہے۔ یہ سب چندے کی برکت ہے۔ امیر صاحب یوگنڈا لکھتے ہیں کہ یوگنڈا میں احمدی میں احباب جماعت مالی قربانی کے میدان میں غیر معمولی طور پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ایک مخیر دوست سلیمان مغابی صاحب امبالے کے رہنے والے ہیں اور مالی قربانی اور چندوں میں پیش ہیں۔ انہوں نے نوبائین کے علاقوں میں 2 خوبصورت مساجد کی تعمیر اور ایک علاقے میں اسکول کے ایک مکمل بلاک کی تعمیر کے لیے 50 ملین شلنگ کی بہت بڑی رقم قربانی کی۔ ان کو آغاز میں ایک مسجد کی تعمیر کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے مالی قربانی شروع کی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح اور کہاں سے خدا مجھے دے رہا ہے۔ امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ ایک دوست عبداللہ بلاجو صاحب الحاج جو پہلے سے چندہ وقف عید ادا کر چکے تھے، جب دوبارہ تحریک کی گئی تو انہوں نے پہلے سے بڑھ کر چندہ ادا کر دیا۔ بعد میں جب انہیں یاد آیا کہ انہوں نے 2 دفعہ چندہ دے دیا ہے تو اس پر بڑی خوشی سے کہا کہ یہ خلیفہ وقت کی بابرکت تحریک ہے، اس میں جتنا بھی دوں کم ہے۔ لی اوریجن بورکینا فاسو کے مبلغ لکھتے ہیں کہ 10 اگست 2012 کو بکونگو آدما نامی ایک بزرگ صبح سویرے مشن ہاؤس میں آ گئے اور بتایا کہ روزانہ باقاعدگی سے ریڈیو احمدیہ سنتا ہوں اور میرے گھر میں صرف یہی اسٹیشن آن رہتا ہے۔ جس قدر یہ ریڈیو اسلام کی خدمت کر رہا ہے اس کا الفاظ میں احاطہ ممکن نہیں۔ میں شکر گزاری کے طور پر اور تو کچھ نہیں کر سکتا، صرف یہ چھوٹی سی رقم سے ریڈیو کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس بزرگ نے 1 لاکھ فرانک صیفہ نکال کر بطور چندہ دیا، جو خصوصاً کھیتی باڑی کرنے والوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس بزرگ کو جماعتی چندوں کا نظام سمجھایا گیا اور پھر ادا شدہ چندے کی رسید دی۔ جو ہم نے احمدی نہیں تھے، غیر احمدیوں پہ جو اس کا اثر ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ تبلیغ کیونکہ آپ لوگ کرتے ہیں اسلام کی، اس لیے میں دے رہا ہوں۔ اس کے بعد خیر جب نظام سمجھایا ان کو چندے کا اور رسید بھی دی تو کہتے ہیں کہ احمدیت کی سچائی میرے دل میں گھر کر گئی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کی راہ میں چندے تو بہت دیے ہیں لیکن چندے کا ایسا شفاف نظام احمدیت کے سوا اور کہیں نہیں دیکھا۔ بینین سے لوکل مولم زکریا رائمی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایکپے گاؤں کے گاربا ابراہیم صاحب کی حاملہ بیوی کو سسرال والے اختلاف کی وجہ سے اپنے ساتھ لے گئے، حتیٰ کہ وضع حمل بھی وہیں ہوا۔ خدا تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا۔ گاربا ابراہیم صاحب نے اپنا بیٹا واپس لینے کے لیے تمام جتن کیے، سال تک کیس بھی لڑے مگر ناکامی کے علاوہ کچھ نہ ہاتھ آیا۔ یہ 5 سال قبل احمدی ہوئے تھے مگر اپنے حالات کا کسی سے خاص ذکر نہ کیا۔ اس سال جب کیس بھی ہار بیٹھے تو پھر مولم صاحب کے پاس ساری کہانی سنائی اور دعا کے لیے کہا۔ ان دنوں چندہ وقف عید کا موسم تھا
مولم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں. تم احمدی تو پہلے سے ہو اور کبھی لیکن چندے کی طرف توجہ نہیں ہے، کبھی چندہ بھی دے دیا کرو، اس سے خدا مشکلات دور کرتا ہے. چنانچہ گاربا صاحب نے وقفے عید کی مد میں 2000 فرانک صفہ چندہ کٹوا دیا. اب 3 دن قبل ان کا فون آیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے چندے کی برکت دکھا دی ہے، خدا تعالیٰ نے میرا بچہ واپس دلوا دیا ہے، میرا سسر خود اس کو میرے پاس چھوڑنے آیا کہ اپنی نسل خود سنبھالو، اور اس نے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگا. حالانکہ پہلے میں ان کو تمام خرچے بھی بھرنے کے لیے تیار تھا، لیکن یہ بچہ نہیں دیتے تھے. تنزانیہ سے حسن توفیق صاحب بیان کرتے ہیں کہ وہ پہلے بڑا معمولی چندہ دیا کرتے تھے. مبلغ سلسلہ نے ان کو توجہ دلائی، گھر کھانے کی دعوت کی، چندہ جات کی اہمیت اور برکات کے بارے میں تفصیل سے سمجھایا. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اب کہتے ہیں باقاعدگی سے چندہ دینا شروع کیا اور آہستہ آہستہ بڑھاتا بھی گیا چندے کو. پہلے کہتے ہیں خاکسار کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی، اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاکسار نظام وصیت میں شامل ہے اور چندہ جات کی برکت سے ان چند سالوں میں سن فلاور آئل نکالنے کا چھوٹے پیمانے پر کارخانہ بھی لگایا ہے، اپنا گھر بھی تعمیر کیا ہے، ڈوڈوما شہر میں 3 عدد پلاٹ بھی خریدے ہیں، اپنی فیملی میں مستحق بچوں کی مسلسل تعلیمی مدد کر رہا ہوں اور خود بھی اپنے خرچے پر PhD کر رہا ہوں، اور یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور چندہ جات کی برکت ہے. انڈیا کے سے تعلق رکھنے والے صاحب ہیں کالی کٹ کے، ان کا چندہ بقرعید کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2,01,000 روپیہ ہے، اور یہ اپنے تمام چندہ جات طاقت سے بڑھ کر لکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں چندہ جات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت دے گا اور کاروبار خوب بڑھے گا. مالی سال کے آخر میں یہ وقفہ عید کے انسپیکٹر جو ان کے وصولی کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ خاص طور پر دعا کریں کیونکہ میرے اکاؤنٹ میں بالکل رقم نہیں ہے، جبکہ مالی سال ختم ہونے میں چند دن رہ گئے ہیں. انہوں نے چیک بنا کر دیا اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور سال کے آخر میں ان پہ آمد ہوئی اور اللہ کے فضل سے پوری رقم ادا ہو گئی. اسی طرح انڈیا کے کیرالہ صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں ایک صاحب رحمان صاحب، اللہ کے فضل سے موسی ہیں. چندہ جات میں ان کا جذبہ انسپیکٹر کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے، ہر چندے جات کا ڈبہ الگ الگ ہے. ایک ڈبہ میرے سامنے کھولا، اس کے بعد بیوی کو کہنے لگے کہ اپنا پرس نکالو، پھر بیوی کے پرس سے نکال کر وعدہ پورا کرنے کے علاوہ 1,75,000 روپے زیادہ چندہ ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تک انہوں نے 7,80,000 چندہ وقفہ عید ادا کر دیا. اب انڈیا میں پہلے کوئی توجہ نہیں تھی کہ اللہ کے فضل سے بڑی توجہ پیدا ہو رہی ہے. مکرم اقبال صاحب کنڈوری انسپیکٹر وقفہ عید آندھرا پردیش لکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ جڑ چرلا کے ایک صاحب ہیں، ان کی عمر صرف 25 سال ہے، لیکن اللہ کے فضل سے مالی قربانی کے میدان میں صوبہ آندھرا میں اول نمبر پر ہیں. موصوف نے اپنے وعدہ 2011 کے لیے 66,000 روپے لکھوایا تھا، لیکن کاروبار مندی کی وجہ سے بے انتہا کوشش کے باوجود ادائیگی نہیں کر پائے تھے، جس سے موصوف کافی شرمندہ تھے. اب وعدہ تو لکھ دیا، اگر نہیں آمد تو بہرحال مجبوری تھی، نہیں ادائیگی ہو سکی. چند دوستوں نے تو ان کو یہاں تک صلاح دی کہ مرکز میں معافی کی درخواست لے کر معاف کروا لیں، لیکن موصوف مالی قربانی کے میدان میں اس قدر جذباتی ہیں کہ ان لوگوں سے کہا کہ میں نے وعدہ اللہ تعالیٰ کی خاطر سلسلے کے لیے کیا اور میرا اللہ ضرور پورا کرے گا. پھر 2012 میں کہتے ہیں انسپیکٹر صاحب جب وعدہ لینے خاکسار پہنچا تو گزشتہ سال کے مقابلے میں اضافہ کے ساتھ 77,000 کا وعدہ لکھوایا، حالانکہ اس وقت بھی موصوف اس مالی تنگی میں مبتلا تھے. جب کہتے ہیں مئی میں خاکسار وصولی کے لیے پہنچا تو سابقہ بقایا اور سال 2012 کے وعدہ کے علاوہ مزید 24,000 روپے کی ادائیگی کر دی، اور موصوف کا کہنا تھا کہ یہ اللہ چندے کی برکت ہے، خلیفہ وقت کی دعائیں ہیں کہ مجھے اس مالی پریشانی سے نجات ملی
اور میں نے دونوں سال کی ادائیگی ایک ساتھ کر رہا ہوں۔ پھر انڈیا سے ہی انسپیکٹر وقف عید IR نثار صاحب لکھتے ہیں کہ وقف عید کے مالی دورے کے دوران خاکسار جماعت احمدیہ کوئمبٹور صوبہ تامل ناڈو میں بجٹ بنانے کے لیے گیا۔ ناظم صاحب مال وقف عید کے خاکسار کے ہمراہ تھے۔ دوپہر کے کھانے کا انتظام ایک صاحب کے پاس تھا، گھر میں تھا، سلمان صاحب کے، جو ایک مخلص احمدی ہیں۔ ان کا 2011 کا چندہ وقف عید کا بجٹ 1,60,000 تھا، اور یہ رقم سال کے آخر میں مکمل کرنے میں انہوں نے کافی تکلیف اٹھائی تھی اور بہت مشکل سے اس کو ادا کر پائے تھے۔ انہوں نے اس سال اپنا بجٹ اپنی خوشی سے 5,50,000 روپے لکھوایا۔ کہتے ہیں اس پہ ایک عجیب ڈر پیدا ہوا مجھے کہ 1,60,000 کا بجٹ بہت مشکل سے آخری دنوں میں ادا کیا تھا، اور اس سے 3 گنا اضافہ بجٹ کو کیسے پورا کریں گے۔ بہرحال مکرم ناظم صاحب کے اتصال تھے، اس لیے میں لکھنے کے علاوہ مجھے کچھ چارہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد دعا کر کے ہم لوگ وہاں سے نکل گئے۔ ہم لوگ ماں صدر دوسرے گھر میں دعا کے لیے گئے۔ آدھے گھنٹے کے بعد کہتے ہیں خاکسار مکرم ناظم صاحب مال کے ساتھ صدر صاحب کی کار میں جب مسجد پہنچے تو مسجد کے سامنے ہی وہ صاحب کھڑے تھے۔ مکرم ناظم صاحب مال اور خاکسار کی کار میں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ مکرم سلیمان صاحب نے آ کر پلاسٹک کا ایک لفافہ دیا اور کہنے لگے کھانے کے بعد مٹھائی بھی کھانی چاہیے۔ تو کہتے ہیں انسپیکٹر صاحب کہ میں نے کہا کہ ناظم صاحب مال جو ہیں مولوی صاحب، ان کو تو شوگر ہے، انہوں نے مٹھائی کھانی نہیں، تو میں کھا لیتا ہوں۔ تو ناظم صاحب لفافہ مجھے پکڑانے لگے تو یہ صاحب کہنے لگے، جنہوں نے چندہ کا وعدہ تھا، لفافہ پکڑا رہے تھے مٹھائی کھانے کے لیے، کہ مولوی صاحب دیکھ کر اس لفافے کو دیکھ کے اور پھر دعا کر کے دیں۔ خیر مولوی صاحب نے جب لفافہ کھولا تو گنگ ہو گئے، کچھ بولا نہ گیا ان سے۔ دوبارہ کہتے میں نے ان سے پوچھا، پھر بھی نہیں بولا گیا۔ اس کے بعد ناظم صاحب نے، مولوی صاحب نے لفافہ ان کو دے دیا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو اس کے اندر 5,50,000 روپے تھے۔ کہتے ہیں میری آنکھوں سے تو آنسو جاری ہو گئے کہ کس طرح، اور ان کے لیے دعائیں بھی نکلنے لگ گئیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام فرمایا اور انہوں نے یہ چندہ کی ادائیگی کی۔ صدر صاحب برامپٹن کینیڈا لکھتے ہیں کہ ایک دوست جو USA کینیڈا سے یہاں آئے تھے، کینیڈا میں ریفیوجی کلیم کیا۔ ان کا اسائلم کا کیس بھی کافی پیچیدہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی والدہ کو جرمنی بھجوانے کے لیے $5,000 کی رقم جمع کر رکھی تھی۔ جب ان سے چندے کے سلسلے میں رابطہ کیا گیا تو انہوں نے نہ صرف $5,000 کی رقم جو انہوں نے جمع کر رکھی تھی ادا کر دی، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی دے دیا۔ خدا تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو فضلوں سے نوازا۔ ان کا اسائلم کا کیس بغیر کسی مزید دشواری کے پاس ہو گیا، بلکہ ان کی والدہ بھی ہفتہ کے بعد جرمنی کے لیے روانہ ہو گئیں۔ ناروے کے امیر صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک لوکل جماعت میں مسجد بیت النصر کی تعمیر کی طرف توجہ دلائی گئی تو کچھ ہی دیر بعد انتہائی سرد برف باری کے موسم میں عبدالرحیم احمدی صاحب مرحوم مشن ہاؤس پہنچے اور درخواست کی کہ ان کے پاس 70,000 کروڑ اس کی رقم موجود ہے، وہ یہ سب مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح بعض لوگ بالکل لاپرواہ ہو کے، کسی بھی فکر سے آزاد ہو کے اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتے ہیں، کیونکہ ان کو علم ہے کہ نیک نیتی سے دیا گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ پائے گا، اور بہرحال اللہ تعالیٰ پھر اس کا بدلہ دیتا ہے۔ یہ چند واقعات میں نے بیان کیے ہیں، یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے قربانیوں کی داستانوں کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مالی قربانی کا عہد کر کے پھر پورا کرنے کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب میں، جیسا کہ جنوری کے شروع میں وقف عید کے نئے سال کا اعلان ہوتا ہے، وقف عید کے 56ویں سال کا اعلان کروں گا اور گزشتہ سال کی کچھ رپورٹ پیش کروں گا۔
اللہ تعالیٰ کے فضل سے سال 55 میں جو گزشتہ سال تھا 2012 جو 31 دسمبر کو ختم ہوا، جماعت نے 50,10,000 پاؤنڈ کی قربانی پیش کی۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں 3,17,000 پاؤنڈ زیادہ ہے۔ پاکستان تو اپنی پوزیشن قائم رکھتا ہی ہے۔ اس کے علاوہ پھر بیرونی دنیا میں نمبر 2 کہہ لیں یا بیرونی دنیا کا اگر مقابلہ کریں تو نمبر 1 سے شروع کریں، تو اس دفعہ آپ لوگوں کے لیے بھی خوشی کی خبر یہ ہے کہ اس دفعہ وقفہ جدید میں برطانیہ بیرونی دنیا میں نمبر 1 پہ ہے، امریکہ نمبر 2 پہ، جرمنی نمبر 3 پہ، کینیڈا 4، انڈیا 5، آسٹریلیا 6، انڈونیشیا 7، بیلجیم 8، مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے 9ویں نمبر پہ، اور سوئٹزرلینڈ 10ویں نمبر پہ۔ کرنسی کے لحاظ سے گزشتہ سال کے مقابلے پر وصولی میں جو نمایاں اضافہ ہوا ہے وہ 3 جماعتوں میں ہوا ہے۔ آسٹریلیا میں 42.5%، انڈیا میں 31.5%، اور انڈونیشیا نمبر 3 ہے 25.19%۔ اس کے علاوہ فرانس، ناروے اور ترکی نے بھی گزشتہ سال کی نسبت نمایاں اضافے کیے ہیں۔ فی کس ادائیگی کے لحاظ سے نمایاں جماعتیں ہیں۔ امریکہ نمبر 1 ہے، گو ویسے مجموعی آمد میں نمبر 2 پہ ہے، لیکن یعنی پاکستان کے بعد اگر دیکھا جائے تو نمبر 2 پہ، ویسے نمبر 3، لیکن فی کا چندے کے لحاظ سے یہ نمبر 1 ہیں۔ تقریباً 88 پاؤنڈ فی کا چندہ ان کا بنتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا 55 پاؤنڈ سے زیادہ بنتا ہے، برطانیہ کا تقریباً 40، بیلجیم 39، کینیڈا تقریباً 32 پاؤنڈ۔ اس سال تعداد کی طرف بھی شاملین کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے افریقن ممالک نے خاص طور پر توجہ دی ہے، اور یہ کل تعداد جو شامل ہونے والے ہیں وقفہ جدید میں وہ 10,13,112 ہیں۔ گزشتہ سال 6,90,000 تھے، یعنی 3,23,000 نئے شامل ہوئے ہیں وقفہ جدید کا چندہ دینے والوں میں، ماشاءاللہ۔ اور اصل چیز یہی ہے کہ شامل ہونے والوں میں اضافہ کیا جائے تاکہ ایمان اور اکان میں ہر ایک اضافہ ہو، کیونکہ یہ بھی ایمان کا بہت ضروری حصہ ہے، مالی قربانی۔ شاملین میں تعداد کے اضافے کے لحاظ سے افریقہ کی جماعتوں میں نائجیریا نمبر 1 پہ ہے، نمبر 2 پہ غانا، پھر سیرالیون، پھر بینن، پھر نائجر، پھر بورکینا فاسو، پھر آئیوری کوسٹ۔ اور چھوٹے ممالک میں کیمرون، مالی، سینیگال، ٹوگو، گنی کناکری وغیرہ نے بھی اضافہ کیا ہے۔ پھر افریقہ کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک میں جرمنی اور برطانیہ نے سب سے زیادہ اضافہ کیا ہے۔ اس سال پہلی دفعہ کبابیر والوں کو بھی تھوڑا سا کوئی ہل جل ہوئی ہے، وہ بھی نمایاں طور پر سامنے آئے ہیں۔ افریقہ میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے پہلی 5 جماعتیں، نمبر 1 پہ گھانا ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس اعزاز کو ہمیشہ قائم رکھنے والے ہوں۔ پھر نمبر 2 پہ نائجیریا، نمبر 3 پہ موریشس، 4 بورکینا فاسو، اور 5 پہ آئیوری کوسٹ۔ پاکستان کی پہلی 3 جماعتوں میں پہلے نمبر پر لاہور، دوسرے پہ ربوہ، تیسرے پہ کراچی۔ بالغان میں اضلاع کی پوزیشن راولپنڈی نمبر 1، پھر اسلام آباد، پھر فیصل آباد، پھر شیخو پورہ، پھر گوجرانوالا، پھر عمر کوٹ، پھر گجرات، پھر نارووال، حیدرآباد اور سانگڑ۔ اطفال میں 3 بڑی جماعتیں بھی جو ہیں اس میں پوزیشن یہ ہے، لاہور نمبر 1، کراچی نمبر 2 اور ربوہ نمبر 3۔ اطفال میں ضلعی کی پوزیشن کے حساب سے نمبر 1 راولپنڈی، پھر اسلام آباد، پھر فیصل آباد، پھر عمر کوٹ۔
عمر کوٹ بھی بڑا مقابلتاً غریب ضلع ہے، لیکن اللہ کے فضل سے قربانیوں میں پیش ہے۔ گجرات، پھر حیدرآباد، پھر اکاڑا، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے برطانیہ کی 10 جماعتیں یہ ہیں: رینز پارک نمبر 1، برمنگھم ویسٹ نمبر 2، پھر ووسٹر پارک، پھر نیو مالڈن، پھر ویسٹ کرائڈن، برمنگھم سینٹرل، پھر بیت الفتوح، پھر جلنگھم، پھر السفیلڈ اور ومبلڈن۔ وصولی کے لحاظ سے برطانیہ کی پہلی 5 ریجن ہیں: نمبر 1 مڈ لینڈز، پھر ساؤتھ ریجن، پھر لنڈن، پھر مڈل سیکس، پھر نارتھ ایسٹ۔ وصولی کے لحاظ سے امریکہ کی پہلی 5 جماعتیں ہیں: لاس اینجلس ان لینڈ امپائر، سلیکون ویلی نمبر 2، پھر ڈیٹرائٹ، سیٹل اور شکاگو ویسٹ۔ وصولی کے لحاظ سے جرمنی کے ریجن ہیں: ہیمبرگ بھی ماشاءاللہ بڑی ترقی کر رہا ہے نمبر 1 پہ، فرینکفرٹ نمبر 2، پھر گراؤسگراؤ، پھر ڈارمسٹڈ، ویسبادن، مائن فرانکن، ہیسن ویسٹ، نورڈرائن، ہیسن میٹے اور بادن۔ وصولی کے لحاظ سے جرمنی کی پہلی 10 جماعتیں رویڈر مارک، نویس، ہینوور، فریڈبرگ اور گینزہائم، ہائیڈلبرگ، فلڈا، پرائنزہائم، وائنگارٹن اور مویفٹن۔ دفتر اطفال میں وصولی کے لحاظ سے کینیڈا کی 5 جماعتیں ہیں: کیلگری، پیس ولیج ساؤتھ، ایڈمنٹن، درہم، سرے ایسٹ۔ وصولی کے لحاظ سے بھارت کے صوبہ جات ہیں: کیرالہ نمبر 1 پہ، تامل ناڈو نمبر 2، جموں کشمیر، آندھرا پردیش، ویسٹ بنگال، کرناٹک، اڑیسہ، قادیان کو صوبے میں شامل کیا ہے، پنجاب، یہیں اتر پردیش، مہاراشٹر اور دہلی۔ وصولی کے لحاظ سے انڈیا کی جماعتیں: کوئمبٹور نمبر 1، کالی کٹ نمبر 2، کیرولائی، کنانور ٹاؤن، قادیان، حیدرآباد، کلکتہ، پینگاڑی، چنائی، بنگلور اور رشی نگر۔ اللہ تعالیٰ سب قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے بندے جو دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ وہ رافت اور محبت کرتا ہے۔ چنانچہ خود فرماتا ہے: واللہ رؤوف بالعباد، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اللہ تعالیٰ کی ہی راہ میں وقف کر دیتے ہیں، اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کرنا، اپنے مال کو اس کی راہ میں صرف کرنا اس کا فضل اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ مگر جو لوگ دنیا کی املاک و جائیداد کو اپنا مقصود بذات بنا لیتے ہیں، وہ ایک خوابیدہ نظر سے دین کو دیکھتے ہیں، مگر حقیقی مومن اور صادق مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ سچا اسلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کو ما دام الحیات وقف کر دے، تاکہ وہ حیات طیبہ کا وارث ہو۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کرنے میں ہمیشہ بڑھتے چلے جانے والے ہوں۔ اس کے علاوہ ایک دعا کی تحریک بھی کرنا چاہتا ہوں۔ لیبیا میں آج کل حالات بڑے شدید خراب ہیں احمدیوں کے لیے۔ حکومت تو وہاں ہے کوئی نہیں، ہر علاقے میں لگتا ہے کہ کچھ تنظیموں کا یا قبائلیوں کا زور ہے، اور ہمارے احمدیوں کو پکڑا بھی ہوا ہے۔ بعض جگہ سے بھی اطلاع ہے کہ ٹارچر بھی دیا جا رہا ہے۔ بہرحال پولیس نے ان کو پکڑ کے ان علماء کے کہنے پہ، تنظیموں کے کہنے پہ بند کیا ہوا ہے، اور کافی پریشانی میں ہیں ہمارے احمدی، خاص طور پہ جو غیر لیبین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی رہائی کے اور آسانی کے سامان پیدا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر